السلام علیکم 7 RY سے میں یاسمین خان ہوں اور آج ہے 30 سپٹمبر 2025۔ تو ناظرین، آج کے انٹرنیشنل نیوز میں ایسا ہے کہ ایران کے افزودہ یورانیم کا ٹھکانہ جو ہے وہ اسرائیل کہتا ہے کہ یعنی کہ نتن یہو نے دعویٰ کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ایران کا یورینیم جو ہے وہ اس کا کون سی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ اب نتن یہو نے ناظرین یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس 400 کلو گرام یورینیم کے ذخائر جو ہیں وہ اس کی معلومات ہمیں پتہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہاں پر اس نے رکھا ہے، وہ کہاں محفوظ طریقے سے ہمیں اس کا علم ہے، اور ہم یہ تل ابیب میں کی انٹیلیجنس واشنگٹن سے جو ہمیں شیئر کی گئی ہیں، یہ وہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نتن یہو نے ناظرین یہ بھی کہا کہ امریکی خبر رسائی ادارے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے مقام کے بارے میں بہت اچھی طرح معلوم ہے، اور موسم گرما کے آغاز سے ہی ایران کے پاس جو ہے وہ 60% خالص افزودہ یورینیم موجود تھا، اور اب جو ہے وہ 400 کلو گرام سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اس کو کیونکہ بہت زیادہ فکر پڑا ہوا ہے نتن یہو کے کہ تاکہ ایران جو ہے وہ کہیں جوہری ہتھیار نہ بنا بیٹھے، اور اس کے پاس جو ہے وہ اتنا یورینیم موجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ساری معلومات اور ہمیں ساری خبر ہے اس کی۔ اب اس کے بعد ناظرین کہ اس کے بعد اسرائیل نے ناظرین ایران کے خلاف جنگ چھیڑی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، واضح ہے کہ جوہری ہتھیار حاصل کر کے اس کے لیے ناظرین وہ کہتا ہے کہ ہتھیاروں کے لیے 90% سے زیادہ موجود یورینیم ہونا چاہیے، تو جوہری جو ہتھیار ہے وہ پھر جا کے کمپلیٹ ہوتے بنتے ہیں، اور ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ 90% کس حالت میں یا کس صلاحیت میں موجود ہے۔ اب اسرائیل اور امریکہ کو جنگ کے بعد کے یورینیم کی جو اس کی صلاحیت ہے، اس کی کیا حالت ہے، وہ اب کس صلاحیت پہ ہے، کس حالت میں ہے، اب اس کی یہ حالات ہمیں نہیں اس وقت پتہ۔ یہ بھی نتن یہو نے کہا ہے، اور نتن یہو ہے کہ ہم کسی صورت اسے جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے ایران کو۔ اس کو بڑی سخت پریشانی ہے کہ کہیں ایران جو ہے وہ ایٹم بم نہ بنا بیٹھے، اور اس کو سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا ہے نتن یہو کو۔ اب جب نتن یہو سے پوچھا گیا صحافیوں نے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ایران کے یورینیم کے جو کہ قبضہ کرنے کا کیا ارادہ ہے۔ یہ دو سوال ناظرین نتن یہو سے کیے گئے کہ کیا تمہیں علم ہے نتن یہو کے ایران کے پاس جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم موجود ہے، یا اس پر جو ہے اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی دو کوئسچن تھے ناظرین۔ پھر اس کے بعد یاد رہے ناظرین کہ ایران پر 2015 کے بعد دوبارہ ایران پر عالمی پابندیاں عائد کر دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ناظرین ایک اور بھی نیوز ہے کہ پاسداران انقلاب کے سلسلے میں ایران میں پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شامل ہو جائے تو اچھا ہوگا، یہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین دارالحکومت کیف کے سلسلے میں بھی یہ خبر ہے کہ روس کا یوکرین پر سینکڑوں میزائل سے ایک زبردست قسم کا ناظرین حملہ ہوا ہے۔ دارالحکومت جو ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ بالکل لرز گیا ہے، اور مبصرین نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ یہ یوکرین پر سب سے بڑا حملہ تھا، جتنے آج تک پہلے بھی یہ اٹیک ہوئے ان میں سے سب سے بڑا یہ اٹیک تھا۔ اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر یہ بھی کہا گیا کہ 3 افراد جو ہیں وہ اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور 10 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن بہت ساری عمارتیں جو ہیں وہ ڈیمولش ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین سینکڑوں میزائل اور ڈرون بھی شامل تھے اس اٹیک میں۔ اب ٹرمپ کو ناظرین فوری طور پر جو کہ مشکل ہے وہ یہ کہ امریکی فوجی جریدے سے ملاقات میں جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ ایک دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ورجینیا میں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ
یسٹرڈے کے بھی ویلاگ پہ اور اس سے پہلے بھی، کہ ورجینیا میں 800 فوجی جنرلز کو پوری دنیا سے ٹرمپ نے جو ہے وہ کال کیا، وہ بلایا ہے۔ اب ان کے ساتھ جو ہے 30 ستمبر کو، یعنی کہ آج کے دن ہی جو ہے وہ ملاقات ہونی ہے، اور وہاں پر بلوں کا لائے عمل طے ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے وہ کیا آگے سے وہ آرڈر دیتا، اور یہ ملاقات جو ہے وہ 1 گھنٹے تک جاری رہے گی، اور اس کے دوران دوسری مسائل پر بھی ناظرین بات چیت ہوگی۔ یہ ملاقات جنگی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور اب ایک اور بحری بیڑے کے سلسلے میں بات ہے کہ جو پہلے بھی ویسے آپ کو یہ نیوز دی گئی تھی کہ گلوبل محمود فلوٹیلا کو غزہ میں پہنچنے سے جو ہے وہ روکا گیا تھا اسرائیل نے، کیونکہ یہ امداد لے کر جا رہا تھا، اور اس مہم میں کافی سارے کارکن شامل تھے، اور جو کہ غزہ کے لوگوں کے لیے کھانے پینے، میڈیسن اور اس طرح کے لباس، کپڑے، چیزیں، جتنی بھی انسان کی ضروریات زندگی ہوتی ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے تعلق ہو، یا وہ صحت سے ہو، یا رہنے سے ہو، یا اس کی اور بھی ضروریات انسانوں کی کافی ساری تھی، وہ سارا جہاز بھرا ہوا تھا، یہ لے کے جا رہے تھے، لیکن اسرائیل نے اس کو روکا تھا، اور فلوٹیلا کو، اور وہ جانے نہیں دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس کو اسکلان میں ہی روک دیا جائے، ہم لے جائیں گے۔ لیکن جو کہ مہم کے میں جو کارکن شامل تھے، انہوں نے اس کو انکار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ہم یہ آپ کے حوالے جہاز نہیں کر سکتے، اور اس میں خوراک کا بہت زیادہ سامان موجود ہے ناظرین، غزہ کے لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس بحری بیڑے پر آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، اسرائیل اسے اسکلان میں روکنے جا رہا تھا، اور یہ بحری بیڑا غزہ کے لوگوں کے لیے اسپیشلی خوراک اور سامان، اور آپ کو بتایا کہ اس طرح کی ضروریات زندگی لے کے جا رہا تھا، جو کہ اس نے جانے نہیں دیا تھا، اور ابھی بھی یہی مسئلہ ناظرین اٹھا ہوا ہے۔ اب بی بی سی نیوز کے مطابق غزہ جنگ میں جو ہے یہ بیسیکلی 24 فیبرری 2022 میں ناظرین جو کہ شروع ہوئی تھی، اور جیمز واٹر ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں کہ ٹرمپ نے اس کو جو ہے وہ ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں بیسیکلی نکل سکا، اس نے کوشش تو ناظرین بہت زیادہ کی ہے کہ یہ جنگ رک جائے، لیکن ناظرین جو ابھی ملاقات ہوئی ہے، یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی وہ نیوز بتائی ہے، لیکن اس کے بعد جو ابھی ڈیسیژن ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہی کہ 21 پوائنٹس اس نے رکھے ہوئے تھے ٹرمپ نے اس کو، جو کہ اس میں غزہ کی جنگ بھی اس میں شامل تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو میں کلپ دکھاتی ہوں کہ غزہ کی کیا حالت ہوئی ہے، اور اب جا کر اس کا جو ہے وہ کچھ فیصلہ جو ہے وہ اب ہوا ہے، لیکن پہلے آپ اس کی حالت دیکھ لیں، پھر میں آپ کو بات بتاتی ہوں۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ غزہ کے لوگوں کا شہر ہے، اور یہ دیکھیں آپ کو بالکل کھنڈر بنا ہوا ہے، بالکل کوئی ایک گھر، عمارت، کچھ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ کیا حالت ہے یہ پکچر، اب اس وقت اس کی یہ حالت ہے ناظرین، اور یہاں پر اب لوگ کیسے رہ سکتے ہیں، بالکل شہر تباہ کر دیا گیا ہے، کچھ نہیں چھوڑا اس شہر کا ناظرین۔ تو یہ صورتحال ہوئی ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ تو ناظرین آپ نے ابھی یہ پکچر دیکھی کہ اس میں غزہ کی کیا حالت ہے، اس شہر کو بالکل ڈیمولش کر دیا گیا ہے، کہ یہ آباد کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور کیا اب فلسطینی جو ہے وہ اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں، غزہ کے لوگ واپس رہ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ کھانے نہ پینے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان کا شہر مکمل طور پر نتن یاہو نے اور اسرائیل نے جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد جا کے ناظرین جو آج کی، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 29 کو جو کہ ان کی ہوئی ہے ابھی رات کو، ان کی ملاقات نتن یاہو کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں نتن یاہو کے ساتھ، اس میں جنگ بندی کے سلسلے میں بات ہوئی ہے، اور اس کو امن جنگ بندی کے نام سے جو ہے وہ اس نے ایکسیپٹ کیا ہے نتن یاہو نے، اب جا کر ناظرین اتنے عرصے بعد، جو کہ آپ کو بتایا تھا کہ 24 کی کب کی اس کی جو جنگ تھی وہ 22 کی، سوری، اس کی جو تھی وہ وار یہ شروع ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد ناظرین جو کہ ٹرمپ کے لیے اس نے کچھ فارقین کی بھی تعریف کی ہے، کہ جو کہ سعودی عرب کے لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی تعریف کی کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے رہنما ہیں،
پھر اس کے بعد پاکستان کے سلسلے میں اسپیشلی اس نے اپنا ایک خطاب میں بھی ذکر کیا ہے، اسپیشلی پاکستان کے کنٹری کا، پاکستان کے آرمی چیف کا نام لے کر، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے فیک پرائم منسٹر شہباز شریف کا۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین اس میں تھوڑی سی میں آپ کو ابھی کے اس ویلاگ میں بتا دیتی ہوں، جو واشنگٹن پوسٹ سے جو کہ خبر چھاپی گئی ہے، ادروائز جو ہے وہ کمپلیٹ نیوز تو اور ود ان 1 اور 2 days ساری آ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ناظرین اس میں خاص طور پر ٹرمپ کے جو کہ 21 نکات تھے، پوائنٹس تھے، اس میں اس نے وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے نتن یہو سے ملاقات کے بعد جو خطاب کیا، اس نے کہا ہے کہ جی نتن یہو نے غزہ امن منصوبہ بندی کو تسلیم کر لیا۔ ناظرین اب تسلیم کرنے کا کہہ رہا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو دکھائی ہے پکچر کہ کس طرح پورا غزہ شہر جو ہے وہ اس نے سارا تباہ کر کے رکھ دیا ہے، کوئی اپنے گھر میں واپس جا نہیں سکتا ناظرین وہاں۔ اور پھر اس نے یہ بھی بتایا ہے، ٹرمپ نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے کام نہ کیا تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ان کو اس کی کام جو ہے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عرب اور مسلم ملکوں نے بھی تجاویز پر کام کیے، یہ تھوڑی تعریف کی ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں نتن یاہو سے ملاقات کے بعد خطاب میں کہا ہے کہ یرغمالی فوری طور پر جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین جو اس میں سب سے بڑی پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے نام لیا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اور پاکستان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے ان کے ساتھ ملاقات میں جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، یعنی کہ وہ جو ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا کہہ گئے ہیں۔ اور ناصر یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان نے کبھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ان کے تو اسپیشلی پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا تھا کہ اسرائیل نہیں جا سکتے، اس کا نام ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب پاکستانی عوام جو ہے وہ اس کے بعد کیا ری ایکٹ کرتی ہے، کیا وہ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ دیکھے کیا نیوز آتی ہیں اور پاکستانی عوام کیا رد عمل اپنا دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین قائد اعظم نے تو یہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جی اگر اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب کہ اس کو کوئی کہ ریاست جو ہے وہ نہ مانا جائے، تو ریاست کے طور پر۔ تو ناظرین اب پاکستانی جو عوام ہے وہ دیکھیں اب اپنا کیا ری ایکٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کہ عمران خان صاحب ہے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسرائیل کو۔ اور اب یہ لوگ خالی اپنے پاکستان کی معدنیات ہی نہیں لے کر آئے تھے، وہ لوگ تو کچھ عرصے سے 2-4 دن سے سب یہی سمجھ رہے تھے کہ باکس میں وہ دکھائی جا رہی ہیں اور اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے، اور معدنیات کے سلسلے میں یا اڈے خالی دینے کے سلسلے میں، لیکن بیچ میں سے تو وہ کافی اہم کام کر گئے ہیں صرف اپنی سیٹوں کو پکا کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے۔ اور اب تو جنرل عاصم منیر کو بھی ایکسٹینشن 5 سال کی مل جائے گی، اور ڈیفینیٹلی مل جائے گی، آپ سن لیں گے، اور 1 مہینے تک ان کا لیٹر جو ہے ایکسٹینشن کا وہ ایشو ہو جائے گا ناظرین۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو ناظرین وہ بتا رہی تھی کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جب تک فلسطین کو آزاد حیثیت تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اس وقت تک اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین ہم کچھ ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت کافی جو ہے وہ دنیا سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی، روڈز پر نکلی، اور وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، وہاں کے حالات بہت زیادہ اس وقت خراب ہو چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 20 جو کہ علاقے ہیں، شہر ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو جو ہے وہ اس وقت لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر انٹرنیٹ سروس اور موبائل سروس ہر قسم کی جو ہے وہ اس وقت بند کر دی گئی ہے۔ اب ایک نیوز یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے پورے آفٹر 6 months عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو کچھ ڈانٹ پلائی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سر جھکا کر ان کی ڈانٹ کو سنتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے سننا بھی تھا، وہ ان کے لیڈر ہیں اور یہ اچھی بات ہے۔
پھر اس کے بعد شمع جنیجو کا آج کل بڑا نیوز میں وہ آ رہی ہیں، ایک بڑی صحت مند عورت ہیں، اور کہ وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں بھی خاص بیٹھ کر وہاں تک گئی ہیں، امریکہ تک. تو ان کے بارے میں بھی کبھی نواز شریف کے ساتھ پکچرز ہیں ان کی، کبھی خواجہ آصف کے ساتھ، اور اس طرح 3 4 بابوں کے ساتھ کافی ساری ان کی پکچرز نظر آ رہی ہیں. اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، یعنی کہ پھر زرداری نے خفیہ معلومات لینے کے لیے ان کو بابوں کو ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کو آگے کیا، اور وہ بابوں کو بیوقوف بناتی رہیں، اور وہ سارے جو ہے وہ جہاز میں بھی بیٹھی رہیں، اور UN تک یہاں پر بھی آئیں، امریکہ میں بھی آئیں، اور ساری جو ہے وہ نیوز لیتی رہیں. تو ظاہر انہوں نے زرداری نے خبریں بھی تو لینی تھی نا ناظرین. تو اب جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایک ٹویٹ بھی کیا اور شکریہ ادا کیا ہے پاکستانی سفارت خانے کا، کہ انہوں نے رات کے وقت ان کو فرینچ فرائز اور KFC کے برگر بھی بڑے گرم گرم پہنچائے ہیں. تو ویسے میرے خیال سے ان کو اتنا کھانا نہیں چاہیے، آگے کافی صحت مند ہیں. بہرحال پاکستانی پیسے کو کہاں کہاں پر اڑایا جا رہا ہے، تو انہوں نے ان کے وہ سفارت خانے کے حکام کا بہت شکریہ بھی ادا کیا ہے ناظرین. پھر اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین کہ اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ پہلے کہا ہے نواز شریف نے لیکن وہ تو ہو گیا ہے ناظرین، تو نواز شریف جو ہے وہ اپنی اس چکروں میں ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیں. یعنی کہ پہلے انہوں نے اپنا اقتدار لیا، اور جو عمران خان کا الیکشن چوری کیا پھر اسٹیبلشمنٹ کے تھرو، اب جو ہے وہ اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر نواز شریف ڈالنا چاہ رہے، اور نواز شریف صاحب اسی لیے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. اور اب دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کا کیا جواب دیتی ہے نواز شریف کو. پھر اس کے بعد ناظرین، تو ناظرین اس وقت جو کشمیر کی حالت ہے وہ آزاد کشمیر کی بہت بری ہے، اور وہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ساری دنیا جو ہے وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سب سڑکوں پر ہیں، اور وہاں پر ان کی کوئی سروس انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ سب کچھ بند ہے، ان کو کوئی اس وقت فیسلٹیز نہیں ہے. اب اس کا کیا رد عمل آتا ہے اور اس کا کیا نکلتا ہے، کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے، وہ بھی ناظرین ایک آدھے دن میں سامنے آ جائے گا. اور اس کو جو ہے وہ کس طرح اس کیس کو سنبھالا جائے گا جو کہ کشمیر میں اس وقت ایشو پیدا ہوا ہے. تو ناظرین پورے پاکستان کے اس وقت دیکھیں تو کہیں پر فلڈ ہے، کہیں پر لوگ سڑکوں پر ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ویسے زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے خام خواہ کا، اور اپنی سیٹوں کے لیے یہ لوگ کہاں سے کہاں آ کر اور کس طرح اپنے اقتدار اور سیٹوں کو پکا کر رہے ہیں. تو بہرحال اب تو شہباز شریف بھی جانے کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ وہ تو ٹرمپ سے مل آئے اور ٹرمپ کی ساری باتوں کو مان آئے ہیں. پھر اسپیشلی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس باقاعدہ ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا ناظرین، آئندہ آنے والی ہسٹری میں، کہ یہ لوگ گئے تھے اور اس طرح اس کو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر کے آئے ہیں. اور پاکستان کا آرمی چیف بھی خاص طور پر اپنے ایکسٹینشن کی خاطر ناظرین. تو پاکستانی جو عوام ہے وہ کیا رد عمل دیتی ہے اور اس کے لیے اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ ود ان 1 or 2 days جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اور سب سے بڑی بات کہ ابھی تو یہ واشنگٹن نیوز پوسٹ کے مطابق میں نے آپ کو بتایا ابھی پوری ڈیٹیل، اور بھی پتہ نہیں بیچ میں سے کیا کیا کر آئے ہوں ناظرین، جو کہ ابھی اور پتہ چلے گا ود ان اور 1 or 2 days. اور جو کہ شمع جو ہے وہ ایسے ہی نہیں پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے جا رہی، وہ پوری خبریں آ کر انہوں نے، اگر ان کا پیپلز پارٹی سے کہا جا رہا ہے کہ تعلق ہے، تو آ کے ان کو پوری انہوں نے رپورٹ دی ہوگی. اب اس کے مطابق پیپلز پارٹی بھی اگلا کیا سٹیپ لیتی ہے وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK، اور اس کو آپ سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو آپ ہر ایپس پر دیکھ سکتے ہیں. اس کو آپ ٹک ٹاک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی، خاص طور پر انسٹاگرام، فیس بک، ہر جگہ اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا ضرور اظہار کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.